الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله. حضرات محترم، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر کوئی بیان نہیں کرتا، اور بعض اوقات کچھ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے یا الٹا انہی کی باتوں پر ان کو طنز کریں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہوئے بھی کسی کو تبلیغ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، گناہ کا کام ہے یا غلط کام ہے، تو دوسرا بندہ چاہتا ہے کہ یار یہ بندہ کام ٹھیک نہیں کر رہا، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو اس بات پر ٹوکوں یا اس کو میں روکوں یا یہ کہوں کہ بھائی جو تم کام کر رہے ہو ٹھیک. لیکن پھر وہ یہ سوچ کر رک جاتا ہے کہ اگر میں اس کو یہ بات کہہ دوں اور آگے سے وہ مجھے یہ بات کہہ دے کہ بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے بولنے والے، میں جیسا چاہوں جیسا عمل کروں، تمہیں کیا اس سے فرق ہے. اور یہ ان باتوں سے ہماری دنیا بڑی پڑی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ بات واقعی لازمی کہتا ہے کہ اگر اس کو روکا جائے کہ بھائی تم یہ کام نہ کرو، تو وہ آگے سے جواب میں یہی دیتا ہے کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میرا حساب علیحدہ ہونا ہے، تمہارا حساب علیحدہ ہونا ہے. لیکن یہ بات سوچ لیں کہ قبر میں جانا، حساب دینا بھی آسان کام نہیں ہے کہ ہم بڑے آسان طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے خوشی سے کہہ دیتے ہیں. ایک بندہ آپ کو ایک غلط کام سے روک رہا ہے، اس کی بات ماننے کے بجائے ہم اس کو الٹا بولتے ہیں، ہمارا یہ ڈبل گناہ، کیونکہ ایک ہم نے اس کی بات نہیں مانی، دوسرا ہم الٹا اسی کو بات بنا کے بول رہے ہیں. تو لیکن جس نے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا کہ آپ یہ کام نہ کرو، اس کے لیے دوہرا اجر. ایک اس نے آپ کی بات بھی سنی، دوسری اس نے آپ کو روکا بھی، تو اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھی گئی ہیں، لیکن اس نے جو باتیں بولی ہیں اس کی نیکیاں بھی اس کی طرف پہنچ گئی ہیں، کیونکہ اس نے اس کو غلط بولا. یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ایک بہت ہی جامع آیت ہے، لیکن میں زیادہ بات نہیں کروں گا، چھوٹی سی انشاءاللہ تعالیٰ بات کو کر کے مکمل کر دوں. کہ آج میں آ رہا تھا یہ دستگیر روڈ سے، تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے دو نوجوان لڑکے، میرے خیال سے غالباً 21-22 سال کے ہوں گے، تو وہ کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. میں دیکھ رہا تھا کہ کر کیا رہے ہیں، مجھے کچھ شکل ان کا سمجھ نہیں لگ رہا تھا کہ کر کیا رہے ہیں. لیکن جب میں نے ان کی نظروں کو دیکھا، ان کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایک ایسی موٹر سائیکل کے پیچھے جا رہے تھے کہ جس کا آگے آدمی باپ بیٹھا تھا اور پیچھے لڑکی بیٹھی، اور وہ لڑکی بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ پردے دار تھی، اس کے سر پہ بھی دوپٹہ نہیں تھا، اور جو جسم پہ تھا وہ بھی برائے نام تھا. اسی لیے وہ لڑکے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے یا اس کو بابر آگے پیچھے جو بھی آپ کہہ لیں لائن مارنے کی کوشش کر رہے تھے، جو بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اگر ہم
کسی کو اس بات پہ سمجھاتے ہیں، مثال کے طور پہ اس کو باپ کو کہتے ہیں، اس کے خاوند کو کہتے ہیں، اس کے بھائی کو کہتے ہیں، یا ڈائریکٹ کسی لڑکی کو ہم کہتے ہیں کہ بہن پردہ کیا کرو، تم سے لوگوں سے بچی رہو گی، آج سب سے زیادہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ زنا کا ہے۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ بے پردگی کی وجہ سے۔ ہم اگر کسی کو روکتے ہیں، کسی کو ٹوکتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کے بھائی کو کہہ دیں، کسی کے خاوند کو کہہ دیں، کسی کے باپ کو کہہ دیں، یا لڑکی کو کہہ دیں، وہ کیا کہتی ہے کہ مرد کو آنکھیں نیچے کر کے چلنا چاہیے، عورت جیسے مرضی چاہے جی۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ ایک پہلی بات اس نے ٹھیک کی ہے، مرد کو آنکھیں نیچے رکھ کر چلنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں آیت بھی، کہ جہاں پہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ مرد کو پردہ کر کے چلنا چاہیے، وہاں پہ اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عورت کو پردہ کر کے چلنا چاہیے، یہاں پہ مرد کو آنکھیں نیچے رکھ کر چلنا چاہیے، دونوں کے بارے میں حکم۔ لیکن ایک طریقہ کار انسان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر یہ مثال سنی ہے کہ دو ٹوفیاں لے لیں یا کوئی بھی ایسی میٹھی چیز لے لیں، آپ ایک کو ڈھک کر رکھیں اور ایک کو کھلا چھوڑ دیں، کیڑیاں آپ دیکھنے کس طرف جائیں گی؟ وہ ڈھکے ہوئے کی طرف کے اوپر سے گزر جائیں گی لیکن اندر نہیں جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز ڈھکی ہوئی ہے، محفوظ ہے۔ جو کھلی ہے، کیڑیاں اس کی طرف جائیں گی، اس کو کھائیں گی بھی، اس کو دیکھیں گی بھی، اس کی طرف بھی آئیں گی، مکھیاں بھی آئیں گی، جو جہاں کے سارا کچھ اس کے پاس آئے گا کیونکہ وہ کھلا ہے۔ یہی مثال ایک عورت کی ہے کہ اگر عورت اپنے آپ کو کھلا اس وجہ چھوڑتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، تو لوگ اس کی طرف آئیں گے بھی، اس کے ساتھ غلط بھی ہوگا، بدتمیزی بھی ہوگی، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ہونے دے رہی ہے، اس وجہ سے غلط ہو رہا ہے۔ ایک عورت اپنے آپ کو چھپا کے چلتی ہے، اپنی جسامت کو، اپنے آپ کو، اپنی زینت کو۔ اس آیت کریمہ میں یہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور ان کی بیٹیوں کو نہیں کہا گیا، و نساء المؤمنین کہ تمام مومن عورتوں کو یہ بات کہہ دو جلابی بہن کہ جب اپنے گڑوں سے نکلے تو اپنی چادریں اوڑھ لیں۔ یہ کس وجہ سے کہا گیا ہے؟ کیونکہ آپ اکثر اگر آپ پچھلی تاریخ پڑھ لیں کہ جس طرح کی جہالت کا زمانہ گزرا ہے کہ عورتوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، بدکاری کی جاتی تھی، کیا کیا غلط کام کیے جاتے، لیکن اسلام نے عورت کو ایک رتبہ دیا، ایک اس کو عزت دی کہ تم نے عورت نے اس طرح رہنا ہے۔ اگر پھر بھی عورت کہتی ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں پابندی لگی ہے مجھ پہ، تو وہ غلط ہے، کیونکہ ایک طریقہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا گئے ہیں کہ، اور اللہ رب العزت نے طرح طرح کی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، موجود ہیں ہمارے پاس کہ عورت کو کہاں کہاں پہ، کہاں کس کس موقع پر ایک عزت دی گئی۔ عورت کو ماں کے رتبے میں ایک عزت دی گئی، ایک بیوی کے رتبے میں ایک عزت دی گئی، ایک بہن کے رتبے میں عزت دی گئی، اور اس کے بارے میں اس سے زیادہ عزت میرے خیال سے اور کوئی نہیں ہے کہ ایک ماں جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، ایک بیوی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر بیوی نیک ہے وہ گھر جنت ہے، ایک بہن جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت بھی فرما رہے ہیں کہ ایک بھائی، اس کا ایک شان، ایک فخر ہوتی ہے کہ اس کی بہن اس کے ساتھ ہو۔ اس سے زیادہ عزت میرے خیال سے کسی بھی دین میں یا کسی بھی مذہب میں عورت کو دی جاتی۔ تو ہمیں اگر کوئی کسی کو کہتے ہیں کہ پردہ کر لو، یا اس کے بھائی کو کہتے ہیں، بعض اس طرح ہوتا ہے کہ اگر اس کے بھائی، خاوند، اس کے باپ، ان کو بھی کہا جائے، وہ کہتے ہیں کہ بیوی بچی کو آزادی دی جائے، بچی کو چھوٹ دی جائے، بچی کا اپنا دل ہے، یہ اس کے بارے میں سوال جواب تم سے کیا جائے گا کہ بیوی تمہاری تھی، بہن تمہاری تھی، بیٹی تمہاری تھی، تم نے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا، تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو جب اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تب بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہم یہ جواب دیں گے کہ اللہ، اس کو آزادی چاہیے تھی اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح راستے پر چلیں گے تو نہ ہم پہ کوئی عذاب آئے گا، نہ ہم پہ کوئی آفتیں آئیں گی، نہ ہم پر کوئی مصیبت آئے گی۔
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو خود سنبھالیں. صرف میں باہر کی بات نہیں کرتا، اپنے خاندان جہاں پر ہمارا گھیرا ہے، مثال کے طور پر جن کو ہم سمجھا سکتے ہیں کم از کم ان کو سمجھائیں، باقی باہر کی بات چھوڑ دیں. اگر ہم انہی کو سمجھا لیں گے، انہی کو سنبھال لیں گے تو ہمارے لیے جنت ہے. نہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا، میں یہ پکے یقین سے کہتا ہوں کہ ہم سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے ایک دفعہ منع کر کے دیکھ لیتے، ایک دفعہ تم کہہ دیتے تو تمہارا کم از کم فرض پورا ہو جاتا، تمہارا نیکیاں لکھی جاتی، اگلا مانتا نہ مانتا، ہدایت اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو لاگو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.